औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू पर मबनी है, जिसमें हम आलमी मईशत पर बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक आलमी इक़्तिसादी बहरान दुनिया के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हमें आइंदा आने वाले महीनों में नज़र आ रही है, जहाँ गंदम का बहरान पूरी दुनिया में कहत की सूरत हाल पैदा कर सकता है। इसके अलावा आलमी मालियाती करेंसियाँ जिस तरीके से गिर रही हैं, उससे एक बड़ा भूचाल आने का अंदेशा है। एक ज़लज़ला, ऐसा ज़लज़ला जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। आज की वीडियो को देखें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। इस वक्त पूरी दुनिया की मालियाती करेंसियाँ, जिनमें यूरो और दीगर दूसरी करेंसियाँ शामिल हैं, वो इंतहाई तेज़ी से गिरती हुई नज़र आ रही हैं। गो कि डॉलर इस वक्त मजबूत हो रहा है, लेकिन ये इस बात की निशानदही करता है कि डॉलर को भी इंतहाई शदीद ख़तराक लाहक हैं, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन के पैदा होने का ख़तरा अमरीकी मईशत में नमूदार हो रहा है। और अगर अमरीकी मईशत गिरती है, ज़मीन बोस होती है, तो इससे आलमी मालियाती निज़ाम में ज़बरदस्त ज़लज़ला आएगा। मैक्स काइसर जैसे आलमी इक़्तिसादी माहिरीन इस वक्त कह रहे हैं कि अगर डॉलर कोलैप्स करता है तो इससे एक बहुत बड़ा ज़लज़ला पैदा होगा और आलमी इक़्तिसादी मार्केटों को इंतहाई शदीद ख़तरात लाहक होंगे। इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें, ख़ास तौर पर यूरोपीय और अमरीकी स्टॉक मार्केट्स तेज़ी से नीचे गिरती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे एक बड़े डिप्रेशन का ख़दशा पैदा हो गया है। पिछले दिनों ये ख़बर भी मंजर आम पर आई कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये पहला मौका था जब इतनी तेज़ी से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिरी हैं। नैस्डैक और ख़ास तौर पर S&P 500 बहुत तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक लॉन्ग प्रोसेस में हमें मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है, जिससे आलमी मईशतों को शदीद नुकसान हो रहा है। तुर्की की मईशत के हवाले से भी ये एक बदतरीन ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर अफरात ज़र तेज़ी से बुलंद हो रहा है, जिससे ये महसूस होता है कि अब तुर्की भी इस इक़्तिसादी एक कसाद बाज़ारी का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान के मुतालिक तैमूर भाई ने हमसे सवाल किया था कि इस इक़्तिसादी गिरावट के ज़माने में क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपने मालियाती बिल के हवाले से IMF की शदीद पाबंदियों का शिकार है और मिफ्ता इस्माइल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द इस वक्त दोहा में IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, जहाँ नज़र ये आता है कि IMF पाकिस्तान को किसी भी हवाले से कोई रियायत देने पर तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि आलमी जो मालियाती इदारे होते थे उनके पास फ़ंड्स की कमी है। पूरी दुनिया इस वक्त कसाद बाज़ारी का शिकार हो चुके हैं और जो लोग पाकिस्तान को कर्जा देते थे वो ख़ुद अब दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं, जिससे नज़र यह आ रहा है कि पाकिस्तान जो कि दीगर दुनिया भर की बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वतों के ऊपर इन्हिसार करता था, उसको अपने ऊपर इन्हिसार करना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मुल्क जो इमदाद पर चलता रहा 72 सालों में, क्या अब वो इस इक़्तिसादी गिरावट से निकल सकेगा? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल नज़र आ रहा है, जो कि इसको कंपेयर करता है श्रीलंका की मईशत के साथ, क्योंकि श्रीलंका की मईशत भी तकरीबन इन्हीं बुनियादों पर इस्तवार हुई है और वहाँ पर भी IMF के साथ जो मुआहदे किए गए थे वहाँ पर उनमें बड़ी गिरावट नज़र आई और फिर हमें ये भी नज़र आया कि उनका जो मालियाती बिल था, इक़्तिसादी खसारा था, वो बढ़ता चला गया और उनके ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हुए। इसमें बहुत सारी वजूहात ये भी थी कि पाकिस्तान की तरह श्रीलंका भी बहुत सारी अजनास की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगाता है, खुद प्रोड्यूस नहीं करता और डिपेंडेंट है। पाकिस्तान में भी 1980 और 90 की दिहाई में ये हमें नज़र आया कि हुकूमतों ने शुगर मिल्स लगाने पर, यानी चीनी की मिल्स लगाने पर ज़्यादा तवज्जो दी और गंदम, चावल और दीगर दूसरी अजनास पर इतना ज़ोर नहीं दिया गया, जिससे पाकिस्तान की ज़राअत भी दुनिया भर की
دیگر دوسرے ممالک جو کہ گندم پروڈیوس کرتے ہیں، جن میں روس اور یوکرین سر فہرست ہیں، ان پر کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا نظر آ رہی ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اور روس میں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی سیناریو نظر آ رہا ہے، جہاں اب لگ رہا یہ ہے کہ روس اپنی جنگ کو جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بلیک سی کے ارد گرد جتنی بھی پورٹس ہیں، جن میں اوڈیسا اور دیگر دوسری پورٹس ہیں، اس پر روسی دباؤ بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہاں آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان علاقوں پر تقریباً روسی قبضہ مکمل ہو چکا ہے، اور اوڈیشہ کے علاقے میں وہ اب داخل ہوا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بارہا تجزیات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اوڈیشہ پر قبضہ ہو جاتا ہے تو اس جنگ کا اختتام ہو جائے گا۔ یوکرین کی حد تک یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن باقی آئندہ آنے والے مہینوں میں ہمیں یہ جنگ یوکرین سے باہر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم نے ٹرانسنسٹریا کے موضوع پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، جس میں بتایا تھا کہ یہ جنگ اب وہاں تک بھی پھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں آپ کو یہ انفارم کرتے چلیں کہ اوڈیشہ اور دیگر یہ جو بلیک سی کی پورٹس ہیں، یہاں سے یہ دنیا کی گندم کی سپلائی کی سب سے مین شاہراہ سمجھی جاتی ہے، جہاں سے پوری دنیا کو گندم کا تقریباً 50 سے 60% سپلائی ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد، جس سے آئندہ آنے والے مہینوں میں گندم کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہو رہا ہے۔ اس وقت روس یہ الزام لگا رہا ہے کہ سارا کا سارا یہ ویسٹرن سینکشنز ہیں، کیونکہ ان کو اتنا پابند کر دیا گیا ہے کہ اب وہ گندم باہر برآمد نہیں کر سکیں گے، جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا میں قحط کی صورتحال کے متعلق ہمیں بتایا ہے کہ ایک بیل کا سر کئی سو دینار کے عوض فروخت ہوگا، وہ ایسا نظر آ رہا ہے، جہاں اقتصادی عالمی اور مالیاتی مارکیٹیں اس وقت ہمیں شدید بحران اور دباؤ کا شکار نظر آتی ہیں۔ ادھر ہینری کسنجر نے بھی اپنے ایک ٹیلی وائز خطاب میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرایا کہ اگر 2 یا 3 مہینے کے اندر اس جنگ کو نہیں روکا گیا تو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوں گے، جہاں اس میں بہت ممکن ہے کہ اس جنگ میں پھر نیوکلیائی ہتھیاروں کا استعمال ہو، اور ایک بہت بڑی ایک کیٹاسٹرفی، ایک ایسا عالمیہ انسانی نمودار ہو جس کو دیکھ کر پوری دنیا کانپ اٹھے۔ اب یہ کیا پاسبل ہو سکے گا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یوکرین پیس سیٹلمنٹ کوئی ہونا چاہیے، یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے شروع کیے جائیں اور اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ جنگ اب پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس طریقے سے روس نے اب مومنٹم کو چینج کیا ہے اور اب وہ فتوحات حاصل کر رہا ہے، خرکون اور دیگر دوسرے دونباس اور دیگر دوسرے علاقے جو ہیں جو کہ مشرقی سائیڈ میں پائے جاتے ہیں یوکرین کے، ان پر فتح حاصل کر لی گئی ہے، اور ساؤتھ کا تقریباً تمام علاقہ روسی قبضے میں جا چکا ہے، جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ روس یہ آہستہ آہستہ جنگ جیت رہا ہے۔ کیا یہ جنگ پولینڈ، ہنگری اور دیگر دوسرے علاقوں تک بھی پھیلے گی؟ ابھی ہنگری سے یہ خبر آئی حالیہ دنوں میں کہ ہنگری نے وہاں پر ایمرجنسی اپنے ملک میں نافذ کر دی ہے، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ان کے ملک تک بھی آئے گی، جس سے ان کو ایک ایمرجنسی کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے قوم کو متحد کرنا ہے۔ یہ کہنا تھا ان کے وزیر اعظم کا، جنہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اقتصادی حالات کے حوالے سے ہم ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس وقت جو دنیا بھر کی اقتصادی مارکیٹوں میں ہلچل مچ رہی ہے، اس کا پاکستان بھی براہ راست اس کا اثر آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کو ایک گائیڈنس دیتے چلیں کہ پاکستان میں جو گندم ہیں، جو اجناس کی قیمتیں بڑھتی ہوئی آئندہ مہینوں میں نظر آئیں گی، جس سے جو ہمارے روپے کی قیمت ہے وہ گھٹتی چلی جائے گی اور گراوٹ کا شکار ہوتے چلے جائے گا۔ بہت ممکن ہے کہ $1 جو اس وقت 202 روپے پر کھڑا ہے، وہ تقریباً 300 یا 400 روپے تک پہنچ جائے، جس سے اجناس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ ہم لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے تو اپنے پیسے کو اجناس میں، سونے میں یا چاندی میں یا دیگر دوسری چیزوں میں کنورٹ کریں، کیونکہ پاکستانی روپے کا حشر نشر ہونے والا ہے آئندہ مہینوں میں۔ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہماری ملک کی معیشت بدقسمتی سے ان بنیادوں پر استوار کی گئی تھی، جس میں روپے کی قیمت کو برقرار رکھنا اور ساتھ ساتھ
عالمی طاقتوں کو خوش کرنا تھا، ڈالر کو مضبوط کرنا تھا۔ اب چونکہ یہ عالمی مالیاتی کرنسیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے اور دنیا میں آئندہ ایک نیا نظام برپا ہو رہا ہے جس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ اب یہ نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا کو کس طریقے سے اپنی لپیٹ میں لے گا یہ تو آئندہ آنے والے مہینے بتائیں گے، لیکن پاکستان میں بارٹر ٹریڈ کے آنے کے بہت ممکنات میں سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ بارٹر ٹریڈ شروع ہو جائے گی جب تک کہ کوئی ایک نیا اقتصادی نظام یا کرنسی کا نیا نظام پاکستان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا۔ اس وقت تک پاکستان بہت حد تک بارٹر ٹریڈ پر ڈیپینڈ کرے گا، اور پھر بارٹر ٹریڈ کے لیے ظاہر سی بات ہے اجناس بہت اہم ہوں گی، جن میں پیٹرول ہو سکتا ہے، گیس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ چاول، گندم اور کھانے پینے کی اشیاء کو ایک دوسرے سے لین دین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے اور لوگوں کو یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہمارے اقتصادی حالات کس حد تک گراوٹ کا شکار ہونے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتائن سے محفوظ اور مامون رکھے۔ آمین ثم آمین۔